اور ایک چیز جس کا بیان ہوا وہ ہے عصائے موسیٰ۔ عصا کہتے ہیں چھڑی کو، سٹک کو، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو۔ یہ ایک ایسی چھڑی تھی، ایسی سٹک تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ بے شمار کام کیا کرتے تھے۔ آپ اپنی اس چھڑی کے ساتھ اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی اتارا کرتے تھے، آپ اس کے ساتھ چلا بھی کرتے تھے۔ آپ اسی چھڑی کے ساتھ، اسی سٹک کے ساتھ جب فرعون کے دربار میں فرعون نے پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ ایسا کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس چھڑی کو آپ زمین پر پھینکیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو، اس چھڑی کو، اس سٹک کو زمین پہ پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب جو دوسرے جادوگروں کے جو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، یہ بڑا اژدہا ان سارے سانپوں کو کھا گیا، اور جب ان سارے سانپوں کو کھا گیا تو فرعون کے جو جادوگر تھے انہیں پتہ چل گیا کہ جادو تو وہ تھا جو ہم نے کیا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اسی وقت وہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، اور سب نے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اب اسی چھڑی، اسی لاٹھی کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور یہ وہی مقدس لاٹھی ہے، سٹک ہے۔ اب اس کی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ چھڑی ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی، اور اس کی جو ساخت تھی وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یہ چھڑی تھی، اور اس کے اوپر 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام راستے میں اندھیرے میں چلتے، کہیں اندھیرا ہوتا تو وہ جو 2 شاخیں ہوتی تھی وہ لائٹ کا کام دیا کرتی تھی، وہ لائٹ کی طرح چمک کر روشنی پھیلایا کرتی تھی۔ تو پھر اسی چھڑی کی تاریخ کے اندر آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے جیسے جیسے نبوت منتقل ہوتی آئی، یہ چھڑی بھی ویسے ویسے آگے تقسیم ہوتی آئی۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ قوم مدین کے نبی تھے، ان کے پاس آئی، اور ان سے پھر یہ جو چھڑی، یہ جو سٹک تھی، یہ آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس چھڑی کے متعلق بے شمار معجزے جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی قوم آپ سے پانی مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی اسی چھڑی کو، اپنے اسی عصا کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس چھڑی کو، اس عصا کو پتھر کے اوپر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے چھوٹ پڑے۔ اب 12 ہی چشمے کیوں پھوٹے؟ یہ بھی وجہ ہے، وہ چشمے کم بھی ہو سکتے تھے، زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب جب اس چھڑی کے ساتھ اس پتھر پہ لگی تو صرف 12 چشمے ہی کیوں پھوٹے؟ کیونکہ بنی اسرائیل والے جو تھے وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، تو اسی لیے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جو گھاٹ ہے اس سے پانی نکلا، اور ہر قبیلے نے اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیا۔